کتنی اہمیت بنی ہے یہ شب ایمان، کتنی اہمیت بنی ہے۔ میرے نوجوان یہ تشریف فرما ہے، ایک بات آپ حکومت میں عرض کر رہا ہوں، والدین کی قبول کے حوالے سے، مومنین کی قبول کے حوالے سے کروسان جانا سب نہ کریں۔ میں اپنی بات بتاؤں، میرا کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن میں اپنے باپ کی قبر پر نہ جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دولت پا کر سکون ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اولاد پا کر سکون ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا بھی دیا ہے، اللہ نے میرے مالی حالات بھی بہت اچھے کیے، لیکن زمانہ یہ سمجھتا ہے، میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمیں جس چیز کا ذائقہ پتہ نہیں ہے تو اس کی اہمیت کبھی پتہ نہیں ہے۔ ہمیں مال کی اہمیت کیوں معلوم ہے کہ ہمیں مال کا ذائقہ معلوم ہے، اولاد کی اہمیت کیوں معلوم ہے کہ ہمیں اولاد کا ذائقہ معلوم ہے، والدین کی قبول کی اہمیت کیوں معلوم نہیں کیونکہ ان کی قبول کا ذائقہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اتنا سکون اولاد میں بھی نہیں ملتا، اتنا سکون پیسے میں بھی نہیں ملتا، اتنا سکون ملتا ہے جب ایک لائق بیٹا باپ کی قبر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ نے ساری کائنات میں ایسے لگتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو لہذا لائق بیٹا کیا کرے، زندہ ہیں تو ان کے لیے وسائل زندگی مہیا کرے، جتنے بھی وسائل، میں نے کل کی مجلس میں تقریباً یا پرسوں کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہی نہیں بلکہ تم بھی اپنے باپ کی ہو، جو مال وہ تمہارے باپ کا، جو دولت وہ تمہارے باپ کا، سب کچھ تمہارے باپ کا ہے۔ تو ہمیں والدین زندہ ہیں تو زندگی کے وسائل مہیا کریں، ان کا احترام کریں، گھر میں جائیں ہمیشہ سلام کریں۔ قبول کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا، آپ کی قبر پر جائیں کتنا سکون ملتا ہے۔ دیکھیں میرا اپنا نظریہ، میرا اپنا عمل، نہ جانے اللہ نے وہ میرے ذہن میں ڈال دیا ہو، روایات میں کہیں نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈال دیا ہو۔ میں کہیں جاتا ہوں الحمدللہ یہاں 4-5 دوست نہیں ہوں، باپ کی قبر نہیں ہے، آپ کروں تو کروں کیا، باپ کی قبر میں جاتا ہوں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہوں، اور 7 مرتبہ سورہ نزلہ کی تلاوت کرتا ہوں، دعائیں پڑھتا ہوں۔ اب یہاں سے باپ کا گھر بہت دور ہے، میرے باپ کا گھر یہاں سے بہت دور ہے، نہ آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں، سفر کر نہیں سکتا ہوں تو کروں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ راستے فراہم کر دیتا ہے۔ تو میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو کھولتا ہوں اور ان انگلیوں کو جو باپ کی قبر کا کاٹ کر رکھتا ہوں ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہوں۔ تصور ذہن میں باپ کی قبر ہوتی ہے، 7 مرتبہ سورہ نزلہ پڑھ لیتا ہوں، یقین جانیے اگر کائنات کی ساری دولت کو ڈال دو گے اتنا سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ تصورات والدین کی عظمت، ہمارے یہاں کہہ دیتے ہیں ہمارا باپ چلے گئے تو کمر ٹوٹ گئی ہے، بات نہیں ہے، ظاہری کمر ٹوٹی ہے، باطنی کمر انسان کی کبھی نہیں ٹوٹتی ہے۔ ہم یہ مردہ سمجھ رہے ہیں، مردہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک جہاں سے پوچھے منتقل ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں۔ اگر یہ مردہ ہوتے تو اس مائی ہم نہ کہتے، ہم یہ کہتے بتا رہے ہیں آپ کے میرے والے دنیا سے گئے، یہ کہنے والا ہم کہنے بتا رہا ہے، روٹا کیوں ہے؟ میرا باپ ہمارا تھوڑی ہے، ایک جگہ سے مولا یہ طرف چلا گیا ہے، دارے پانی سے دارے بقا کی طرف چلا گیا ہے۔ مردوں کے جاتے ہیں جو دور بڑھ نہیں جاتے، مردوں کے جاتے ہیں جو ایسا لے جواب نہیں کرتے۔ تو لہذا نوجوانوں کے لیے میں دے رہا ہوں اپنی کامیابی کا بھروسہ اور اعتماد اللہ کے بعد خدمت والدین پر منحصر ہے، اللہ کے بعد خدمت والدین پر۔ جو بیٹا جتنی اپنے باپ کی خدمت کرے گا یقین جانے اللہ تعالیٰ رزق کے باب اس کے لیے بے پناہ کھول دے گا، اس کی مشکلوں کو آسان کر دے گا، اور کی کوئی دعا کہیں قبول نہ ہو رہی ہو والدین کی قبول کرا کر وہ رکعت نماز
پڑھ کر بارگاہ الہی میں اللہ سے دعا مانگے، پروردگار آپ کی قبر پر تجھے آواز دے رہا ہوں، میری مشکل کو آسان فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ کتنے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں کتنے فائدے کے ہیں، سمجھ میں آتا ہے، مگر زندگی کے بعد یہ اجازت اس جانے کے بعد بھی یہ بہت فائدے کے ہیں۔ جیسے والدین ہیں، یقین جانیے اس کائنات میں ویسا کوئی کہہ سکتا ہے مولانا بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، میں بھی اپنی بات کا کہہ رہا ہوں، یہ وہی کہے گا کمہار لوہار لوہے والا، اچھا یہ بتائیں لوہار کو پتا ہے سونے کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ لوہار کو اہمیت جانتا ہے؟ لوہار اگر اسے سونے کا ہار دے دیا جائے تو ہتھوڑا اسی طاقت سے مارے گا جس طاقت سے لوہے پہ مارتا ہے، اسی طاقت سے مارے گا۔ کیوں؟ ہم نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم یہ حال آئے تھے بیوی کا صحیح کرانے کے لیے، اس میں ہلکی سی ہتھوڑی لگتی تھی، تم نے پورے کا پورا ہتھوڑا مار دیا ہے۔ کہے گا مولانا صاحب دماغ میرا صحیح نہیں ہے، میرا دماغ صحیح ہے، دماغ آپ کا صحیح نہیں ہے، یہ ہاتھ تمہارا صحیح کرتا ہے جو ہاتھ صحیح نہیں کرتا۔ آپ مان جاتے اس سونے کی اہمیت کو، اس سونے کی اہمیت کو تمہارا جانتا ہے، لوہار نہیں جانتا۔ تو مسئلہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہے کہ جس نے والدین کی اہمیت کو نہیں جانا اسے کیا معلوم والدین اس کائنات کی کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ لیکن جن لوگوں نے جان لیا کہ والدین کی حیثیت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، دنیا ہماری زندگی میں ان کا وجود کیا ہے، ہماری زندگی میں ان کا دخل کیا ہے، زندگی میں بھی اور جینے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کتنا اہم دخل ہے ان کی ذات کا۔ میں ایک بات بول رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، مسائل کی طرف آ رہا ہوں، میں ایک بات دوبارہ سے کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے محنت کی ہے تو کامیاب ہوئے۔ مولانا میں ہوں کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہے، میں نے تفسیر پڑھی ہے، میں نے نحو صرف و حدیث پڑھی ہے، دیگر کتابیں میں نے پڑھی ہیں، یہ میری اپنی محنت ہے، یہ در حالانکہ یہ غلط ہے، در حالانکہ یہ غلط ہے، محنت میں آ رہی ہے، اللہ کی توفیق میں آ ہے، اللہ جسے جتنی توفیق دیتا ہے اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیتا ہے۔ رات صبح شام تک محنت کرتا ہے مگر گھاس کھاتا ہے، گھوڑا کبھی سواری دیتا ہے مگر صبح شام روز چنے کھاتا ہے۔ لیکن اتنا فرق ہے، وہ بھی جانور ہے یہ بھی جانور ہے۔ اگر محنت کرنے والے کو زیادہ دے دیا جائے، اب مطلب کیا تقاضا ہے، اللہ نے اس کی مطلب کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے کی حیثیت کو رکھا ہے۔ لہٰذا والدین کی توفیق عرض کر رہا ہوں، زندہ ہیں تو ان مشکل وقت ان سے دعاؤں کے لیے کریں، زندہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی قبور پہ چلا ہے، قبور بھی تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں بابا کہاں دفن ہوئے تھے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری ماں کا دفینہ کہاں ہے، کہاں بھول گئے یا فراموش میں گئے یا آپ کو علم نہیں ہے، اس کی بھی اعتبار سے روایت میں یہاں تک جملے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی قبریں بنا دو، ایک تو تصور تو رہی میرے باپ کی قبر ہے، ایک تو تصور تو رہی میری ماں کی قبر ہے، اور وہاں دعا کرنے لگو، اللہ تعالیٰ انہیں کو تمہارے ماں باپ کی قبر خراب کر دیتا ہے اور انہیں قبول کے وسیلے سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا پڑھے اللہ بنائے ہیں، پڑھے اللہ کا پہلا سبب ہے والدین کی اطاعت کرنا، والدین کا خیال رکھنا۔ لہٰذا آج 4 محرم ہے اور امام حسین کا ہم منا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جناب سلام اللہ علیہ کو ہم پوچھا دے رہے ہیں، کیوں پوچھا نہ دیں، کتنی اذیتیں صحیح ہیں دین کے لیے، کتنی تکلیفیں صحیح ہیں دین کے لیے۔ حسین نے ایک سبید کو بھیجا تھا جب کوفے سے بار بار بلاتے آ رہے تھے، خطوط آ رہے تھے، امام حسین نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا
کیوں بھیجا؟ اس غرض سے بھیجا کیا حسین جانتے نہیں تھے؟ حسین جانتے تھے مگر حجت کو تمام کر رہے تھے۔ حسین نے بھیجا جناب مسلم دیکھو وہاں کے کیا حالات ہیں۔ جناب مسلم کوفے گئے، میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، کوفے گئے، کوفے جانے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرائی۔ مغرب کی نماز میں روایات کے مطابق بہت بے پناہ لوگ مغرب کی نماز پڑھتے، لیکن عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھا کر مسلم نے دیکھا مختلف روایت، ایک روایت یہ ہے کہ صرف 30 انسان باقی رہ گئے، لیکن مسلم نے نماز پڑھانے کے بعد دروازے پر آئے، مسلم نے دیکھا اب کوئی باقی نہیں ہے۔ اور بات دیکھیں پردیسی کو بلا دیا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا نہیں بلکہ اہل بیت کے گھرانے کا ایک فرد ہے جناب مسلم علیہ السلام، آپ کو بلا دیا ہے، لیکن جناب مسلم نے چاروں طرف دیکھا، کہاں اتنے لوگ تھے، پردیس ہے، نہ تو یہاں کوئی گھر ہے، میں کہاں جاؤں، کیسے جاؤں؟ اللہ رویا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے مسلم پردیسی، وہ جوان جو پردیس میں رہتے ہیں، جب مشکل آتی ہے تو یاد آتا ہے، مسلم مسجد سے باہر آئے، مسجد سے باہر آنے کے بعد مسلم گلیوں میں گھومتے رہے، ایک دروازے پر مسلم بیٹھے، بیٹھنے کے بعد ان سری نہیں پڑھنے کا کوئی بیٹھا ہے، وہ نہیں والے پوچھا کیوں بیٹھا ہے؟ جناب مسلم نے فرمایا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دے، صحیح کا گئی پانی لے کر آئی، جناب مسلم کو پانی پلایا، مسلم بیٹھے رہے، انہیں والے میں سوال کیا، اے پردیسی، اے پانی پینے والے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ کوفے کا ماحول خراب ہے، ارے غربت کا جملہ سنے، مسلم نے کہا وہ کہاں جائے جس کا گھر نہیں ہے؟ مسلم نے سوال کیا، اے بندے خدا تیرا نام کیا ہے؟ تم اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ جناب مسلم نے بیان فرمایا میں مسلم ابن عقیل، ارے میرا گھرانہ ہے بیت کا گھرانہ، مسلم نے گھر میں بلایا، مسلم کی مہمان نوازی فرمائی، رات کا وقت ہوا، بیٹا گھر تشریف لایا، ماں نے بیٹے سے بیان فرمایا بیٹا میں کتنی خوش نصیب ہوں، ارے مسلم ہمارے گھر مہمان ہے، بیٹے نے جملہ سنا، رات کو سویا، صبح کو بیدار ہوا، بیدار ہونے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں گیا، مسلم کی خبر لی، اس نے لشکر بھیجا، جناب مسلم نے بیوی کو بلایا، بیوی کو بلانے کے بعد فرمایا رات میں نے خواب دیکھا ہے، امیر مرتضیٰ فرما رہے ہیں مسلم جلدی آ جاؤ، مسلم جلدی آ جاؤ، جناب مسلم نے اس بیوی سے فرمایا میری آخری زیارت ہے، رات کو شہید ہو جاؤں گا، لشکر دروازے پہ پہنچا، جناب مسلم سوار کو لیا، سردار کو بیٹھا، گھر کے دروازے سے باہر آئے، سردار نے دعا فرمایا، مسلم نے دعا فرمایا